اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں وضو سے متعلق بیان جاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور قرآن حکیم کے اندر وضو کے بارے میں مدلل آیتیں اور احادیث میں روایتیں موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ حاضرین، اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے چل پڑو تو دھو لو اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، اور مسح کر لو اپنے سر کا، اور دھو لو اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک۔ تو یہ قرآن حکیم نے بیان کر دیا کہ نماز بغیر وضو کے درست نہیں ہے۔ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، تو اذا یہ حرف شرط ہے، جب تم نماز کے لیے چلو تو ضروری ہے تم پر، واجب ہے تم پر کہ تم وضو کر لو۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو یہ نہایت ضروری ہے، جب تک کہ اعضائے ظاہری نہ دھل دیے جائیں اس وقت تک کہ نماز آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ممتاز کرنے والی ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جو ایمان والے کو ہر مخلوق سے ہر شے سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز حرام ہے تم پر اس کو حلال بنا دیتی ہے، حلال کر دیتی ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے طبیعت میں جو کثافت ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم میں اور بدن میں پھرتی اور لطافت لا لیتی ہے۔ وضو ایک ایسی شے ہے جس سے انسان کے جو اعضاء کے گناہ ہیں وہ دھل دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جو ان کے سامنے وضو کرتے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ اگر ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے تو فرما دیتے کہ دیکھو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اگر نظر کا گناہ ہو رہا ہے، نظر کی خطا ہے، تو جس وقت چہرہ دھل رہے ہیں اس وقت میں بتا دیتے کہ دیکھو یہ تمہارے نظر کی خطا ہے، یہ اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ اور پیر جب دھلتے تو اس کے بھی گناہ بتا دیتے کہ یہ گناہ کے راستے پر چل گئے تھے یہ قدم، جیسے کہ شراب پینے کے لیے چلے، یا چوری کے لیے چلے، یا زنا کے لیے چلے، یا اور کسی حرام کام کے لیے جب یہ پیر چلتے ہیں یا ناجائز کام کے لیے چلتے تھے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کے دھلنے سے۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے پیر کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، وضو ایک ایسی شے ہے جو انسان کے اعضائے ظاہری سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو
دھل دیتا ہے اور بندے کو جو ہے ان گناہوں سے پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا دیتا ہے۔ جہاں انسان کے اعضائے ظاہری کو دھلا جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے جو ہے انسان کے جو ہے باطنی گناہ بھی جو ہے اور ظاہری گناہ سے بھی جو ہے دھل دیے جاتے ہیں اور اس کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسا پہچانیں گے جبکہ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امتیں وہاں موجود ہوگی اور سب ایک جگہ ہوں گے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی امت کو کیسا پہچانو گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لطیف بات فرمائی اور فرمایا کہ میں اپنی امت کو جو ہے اثر وضو سے پہچانوں گا۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سے امت کو نہیں پہچان رہے ہیں، حج کے ذریعے سے نہیں، قربانی کے ذریعے سے نہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے سے نہیں، اور دوسرے عمل خیر کے ذریعے سے نہیں، سجدوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو جو ہے اثر وضو سے، وضو کی وجہ سے پہچانوں گا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے وضو کے ذریعے سے پہچاننے کی؟ تو کہا کہ تم جو ہاتھ اور پیر اور چہرہ جو دھلتے ہو وضو کے اندر، قیامت کے دن جو ہے وہ نورانی بنا دیے جائیں گے اور وہ نور کی طرح سے چمکتے ہوئے ہوں گے، اور اسی چمک سے جو ہے میں جو ہے اپنی امت کو پہچان لوں گا، اس لیے کہ یہ نعمت جو ہے کسی اور امتوں کو نہیں ملی ہے، صرف یہ میری امت کو یہ نعمت عطا کی گئی ہے کہ جو وضو کرے گا اس کے جو ہے اعضائے وضو جو ہے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور اسی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ تو عزیز اور دوستو، سمجھ میں آیا کہ وضو کا کیا مقام ہے اور وضو کی کیا حیثیت ہے اور وضو کا کیا فائدہ ہے، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول تم کو پہچان لیں گے اس وضو کے ذریعے سے۔ تو حاضرین، ہمیشہ باوضو رہنا ضروری ہے۔ جو لوگ باوضو رہتے ہیں، شیطان ان کے قلب پر سوار نہیں ہوتا ہے، وسوسے ان کے قلب پر نہیں آتے ہیں، خطرات ان کے نہیں نکلتے ہیں، اور وہ جو ہے بندہ اللہ کے جو ہے حفظ میں اور امان میں رہتا ہے۔ شیطان کا حملہ اس پر بندے پر نہیں ہوتا ہے جو باوضو ہوا کرتا ہے، گناہ اس کے قریب نہیں آتے ہیں جو باوضو ہوتا ہے۔ اور عزیز اور دوستو، جو باوضو ہوتا ہے اگر اس پر نیزہ طاری ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اس کے اوپر کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے اس وضو کی ہے۔ حاضرین، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے میدان محشر میں کتنا معزز بتا دیا۔ اب میں بتاؤں بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب وضو کر لو اور وضو سے فارغ ہو جاؤ، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو تمہارے لوٹے میں یا وضو کے برتن میں جو ہے پانی بچا ہوا ہے، اس پانی کو کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پیو۔ عزیز اور دوستو، یہ مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وضو کے پانی کو کیوں عطا فرمایا؟ دیکھو، اگر کنویں کا پانی پینا ہے تو شریعت نے کہا بیٹھ کے پیو، اگر تالاب سے پانی پی رہے ہیں تو بیٹھ کے پیو، اگر ندی کا پانی پی رہے ہو تو بیٹھ کر کے پیو، اگر جو ہے باولی کا پانی پی رہے ہو تو بیٹھ کر پیو، چشمے کا پانی پی رہے ہو تو بیٹھ کے پیو۔ ہر پانی کو بیٹھ کر پلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، شریعت بیٹھ کر پینے کا حکم دے رہی ہے۔ لیکن جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہی ہے کہ تم وضو کے بچے ہوئے پانی کو پھینک نہیں سکتے ہو، تم وضو کے بچے ہوئے پانی کو جو ہے بیٹھ کر نہیں پی سکتے ہو، بلکہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر کے پیو۔ تو عزیز اور دوستو، آپ کو میں بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کو پینے کا حکم دیا، کہا کہ جب زمزم کو پینا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، سر کو کھلا کر لو اور قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے زمزم کو پیو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس تمہارے وضو کے پانی کو زمزم کے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ زمزم کے جو حکم ہے وہی وضو کے بچے ہوئے پانی کا حکم ہے۔ تو یہ کتنا مقدس پانی ہے جو وضو کا ہے کہ وہ جو ہے مقام جو ہے زمزم حاصل کر رہا ہے، کہ جو زمزم کے احکام ہے، جو زمزم کے مسائل ہے، وہی وضو کے مسائل ہے کہ سر کھلا ہوا ہو، قبلے کی طرف چہرہ ہو، کھڑے ہو کر کے جو ہے اس پانی کو پیو۔ تو عزیز اور دوستو، اگر آپ اس طرح سے پی رہے ہیں تو آپ کو جو ہے زمزم کے پینے کا ثواب بھی مل جائے گا، اس لیے کہ زمزم کے مقام پر وضو کے اس بچے ہوئے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وضو کا پانی پھینکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کو پینے کے احکام ہیں، اگر پھینکو تو شریعت کی مخالفت ہوگی۔ اگر آپ جو ہے کسی یعنی ٹوٹی پر وہ کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، جہاں پائپ لائن پر وضو کر رہے ہو، اور جہاں پر آپ غدیر عظیم ہے یعنی دہ دردہ حوض ہے اور وہاں پر وضو کر رہے ہو حوض کے اندر، یا آپ ندی میں وضو کر رہے ہو، یا آپ تالاب میں وضو کر رہے ہو، یا آپ باولی میں اتر کے وضو کر رہے ہو، تو اس کے لیے احکام یہ ہے کہ جب آپ کا وضو پورا ہو جائے تو چلو میں پانی لے لو، اور پانی لے کر کے جو ہے قبلہ کی طرف منہ کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اس پانی کو پی لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے اس ایک چلو پانی کو جو ہے وہی مقام عطا فرمائے گا جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے۔ عزیز اور دوستو، یہ مسائل تھے وضو کے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے تیرے بندوں کو درس دیا اس کو قبول فرما، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما، اور اس میں مجھ سے کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما، میرا مواخذہ نہ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی و یمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔